اللہ پاک ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ پہلے متن شریف جو ہے فارسی کے الفاظ پڑھ کر سنائے جائیں گے، پھر ان کا اردو ترجمہ اور تشریح کی جائے گی۔ متن: بتجلی ذاتی کے صاحب خصوص آن را بیان فرموده است و نهایت عروج جز آن را نمی‌داند و در شأن آن تجلی می‌گوید و ما بعد هذه العدم المحض به آن تجلی ذاتی مشرف گشت و علوم و معارف آن تجلی را کہ شیخ مخصوص به خاتم الولایت می‌داند نیز به تفصیل معلوم شدند و شکر وقت و غلبہ حال دنی توحید به حد رسید کہ در باز عریضہ ها کہ به حضرت خواجہ نوشته بود این دو بیت را کہ سراسر شکر است نوشته بود۔ ربائی: اے دریغا کی شریعت ملت آمائے است، ملت ما کافر و ملت ترسائے است، کفر و ایمان زلف وے رویاں پری زیبائے است، کفر و ایمان ہر دو اندر راہ ما یکتائی است و ان حال تا مدت مدید کشید و از شہور بسنین انجامید۔ یہ مبارک الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں اس طرح سے ہے۔ یہ مکتوب شریف 31 ہے، پہلی جلد کا جو بیان کیا جا رہا ہے۔ باہر بھی یہ سنا جا رہا ہے تو حضرات کہتے ہیں کہ یہ درس انگریزی میں یا عربی میں ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں ہمارے ہاں اردو مشکل سے سمجھ جاتی ہے، تو میں ذرا سا یہ بتا دوں انگریزی میں کہ یہ کون سا ہے۔ Now we are discussing the 31st letter from the collection of the letters of Sheikh Ahmad Sarhandi. I have read its original text of Persian and now I am translating it into Urdu for my own Pakistani companions. Thank you very much. حضرت شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ کے معارف کے دقائق کو جیسا کہ چاہیے واضح فرمایا، اور وہ تجلی ذاتی جس کے متعلق صاحب خصوص یعنی ابن عربی نے بیان فرمایا کہ میں عروج کی انتہا اس کے سوا نہیں جانتا، اور اس تجلی کی شان میں فرمایا کہ اس کے بعد عدم محض کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ فقیر اس تجلی سے مشرف ہوا اور اس کے علوم و معارف کی بھی تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئی، جن کو شیخ موصوف نے خاتم الولایت کے ساتھ یعنی اپنے ساتھ مخصوص جانتے ہیں، اور اس توحید وجودی میں شکر وقت اور غلبہ حال اس حد تک حاصل ہوا کہ بعض عریضوں میں جو کہ اس فقیر نے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں لکھے تھے، ان دو شعروں کو بھی لکھا جو سراسر شکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ افسوس کہ یہ شریعت اندھوں کی ملت ہے، ہماری ملت کافر کی ملت ہے یا ترسا کی۔ کفر اور ایمان اس پری زیبا کے رخ و زلف کی مانند ہیں، کفر و ایمان دونوں ہماری راہ میں ایک ہی ہیں۔ یہ حالت بڑی مدت تک رہی، حتیٰ کہ مہینوں کی بجائے کئی سال تک رہی۔ اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ابتدا میں
شیخ اکبر ابن عربی کے طریقے کے مطابق سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ شیخ اکبر ابن عربی کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، میں اسے 1 منٹ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ ہے کیا، اس کی ذرا سی وضاحت ہو جائے کہ اسے کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے واضح کیا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت نے شیخ ابن عربی نے لکھا توحید یعنی وحدت الوجود کے بارے میں کا نظریہ یہ ہے کہ وجود ایک ہے اور وہ اللہ ہے اور وہی موجود ہے، باقی ہر چیز فقط اس کا مظہر ہے۔ ان کے نزدیک ذات اور صفات میں عینیت ہے، ان میں جو فرق ہے وہ جوہر اور عرض کے فرق کی طرح ہے اور عالم اس کی صفات کی محض تجلی ہے۔ یہ وحدت الوجود کا شیخ اکبر کے نزدیک یہ مطلب ہے۔ یہ بڑے مشکل مطالب ہیں جن تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور ان کو سمجھانا اس سے بھی زیادہ کئی گنا مشکل ہے۔ تاہم کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی جو ابتدائی صوفیہ میں سے تھے، 638 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اسپین میں رہتے تھے زیادہ تر، پھر دمشق میں شام یعنی تشریف لے آئے، وہیں رہے، وہیں وصال فرمایا، وہیں دفن ہوئے۔ تو اس طرح سے ان علاقوں میں ابتدا میں آپ کے یہ نظریات جو ہیں وہ پھیلے۔ یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا کہ خدا ایک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، سب مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ اب آگے یہ کہنا کہ خدا تو ایک موجود ہے، باقی جو کچھ کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب کے سب اسی کا مظہر ہیں، اسی کا پرتو ہیں، اس کا جو پرتو پڑ رہا ہے، اس کا جو سایہ ہر طرف پڑ رہا ہے وہ بھی وہی ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے۔ یعنی کوئی خوبصورت بدصورت مظہر ہے تو ابن عربی علیہ رحمت یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پرتو ہے۔ اب اس نظریے نے بہت اس طرف ترقی کی، بہت پھیلا۔ علماء نے اس کی مخالفت کی کہ یہ شریعت حق سے یہ بات ٹکراتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے نظریات کو کچھ شاعر مل گئے، عرب شاعر۔ پہلے تو عرب شاعروں نے ان کے نظریات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور خوب اس کا چرچا ہوا عرب اور عربستان میں اور اسپین میں اور شام اور ادھر ادھر بہت جگہوں پر ان کا چرچا ہوا۔ پھر کیا ہوا، وہی اشعار جو تھے عربی کے اشعار وہ پھرتے پھراتے ایران پہنچ گئے۔ جب ایران پہنچے تو ایران میں اس قسم کے نظریات کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور وہاں کے شاعروں نے تو انتہا کر دی اور بڑی بڑی کتابیں ابن عربی کے ان نظریات کے بارے میں انہوں نے فارسی نظم میں لکھی۔ نثر کے مقابلے میں آج تو نثر زیادہ چلتی ہے، نثر یہ ہے کہ جس میں بات ہو رہی ہے، نظم ہے، شعر ہیں۔ شعر کی زبان اس وقت ابن عربی کے زمانے میں 6 7ویں صدی ہجری میں شعر کی زبان کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور شعر فوراً زبان زدے خاص و عام ہو جاتے تھے، زبان خاص اور عام کی زبان پر آ جاتے تھے اور اب ہر بندہ اندر باہر جو تھا وہ وحدت الوجود کے شعر پڑھتا پھرتا تھا کہ اللہ ایک ہے، جو کچھ نظر آتا ہے اسی کا مظہر ہے، اگر ہم اس کو بھی سجدہ کر دیں تو وہ بھی خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ اس نظریے نے بڑی خطرناک صورت اختیار کر لی۔ اب یہ نظریہ سب سے پہلے، چونکہ ابن عربی علیہ رحمت صوفی تھے
بڑے صوفی تھے، صاحب حال تھے، ان کے جو کشف ہوئے اور وہ پھیلے تو اس سرزمین پر پھیلے زیادہ جو اسلام کے مرکزی علاقوں سے دور تھے۔ اس قسم کے نظریات عربستان کے وہ حصے جو اسلامی علوم کے مرکز تھے، مثلا حرمین شریفین، وہاں پر اس کے اثرات فوری طور پر نہیں ہوئے، کم ہوئے، بہت کم ہوئے۔ دور دور جو تھے، جو اسلامی تعلیمات سے ذرا دور تھے، جیسے ایران کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو اور جس نوعیت کا اسلام اس وقت تھا، درمیان میں ہوا، پھر اب تک ہے، وہ اسلام کی اصل روح اسلام کی جو تھی وہ اس سے دور تھا۔ براہ راست مبلغین اسلام تو وہاں پہنچے تھے ایران میں، لیکن اس کے وہ اثرات نہیں ہوئے تھے جو قریب ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے نظریات کو عجم میں عرب کے مقابلے میں زیادہ پذیرائی ہوئی، انہیں قبول کیا گیا۔ کیسے قبول کیا گیا؟ سب سے پہلے تو فارسی شاعروں نے وحدت الوجود کو اپنے شعروں کا موضوع بنایا، اور بہت بڑی بڑی کتابیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا یہ شاعروں کو اور کوئی کام نہیں تھا؟ اس وقت یہ مزاج کا حصہ بن گیا تھا، شاعروں کا موضوع بن گیا تھا۔ یعنی میرے ذخیرے میں جو پنجاب یونیورسٹی میں ہے کتابوں کا، اس میں وحدت الوجود پر میں نے خود قصداً ارادے کے ساتھ وہ سب کتابیں جمع کی ہیں جو ان علاقوں میں لکھی گئی تھیں۔ کس لیے جمع کی ہیں؟ کہ میں یہ سمجھ سکوں، میں یہ بیان کر سکوں، یہ لکھ سکوں کہ حضرت مجدد الفسانی نے جو اس نظریے کی مخالفت کی، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ سمجھ سکوں اور میں دنیا کو سمجھا سکوں۔ لیکن اب میں اس عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ میرے لیے یہ سب باتیں لکھ کر بیان کرنا دشوار ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ میں نے سب چیزیں جمع کی۔ کوئی بھی چاہے جا کے ان کو دیکھنا تو ان کو نکلوا کے دیکھ سکتا ہے، ان کی فہرست موجود ہے۔ تو وہ چیزیں جب سامنے آئیں تو دنیا میں ایک ایسے انقلابات پیدا ہوئے، فکری انقلاب، کہ جنہوں نے بہت کچھ نظریات میں اختلافات پیدا کر دیے، صوفیاء کے درمیان اختلافات ہونے لگے۔ پھر بڑے بڑے علماء بھی سامنے آ گئے جنہوں نے اس نظریے کی بھرپور مخالفت شروع کی، جن میں بڑے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جنہوں نے اس نظریے کی مخالفت کی اور ایک نظریہ ایسا پیش کیا جو شریعت حقہ کے بالکل قریب تھا، وہ حضرت مجدد الفسانی کا ہے۔ پہلے میں ان بزرگوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جس بزرگ شخصیت نے اس نظریے کی، وحدت الوجود کی مخالفت کی، وہ شیخ علاء الدولہ سمنانی تھے۔ اب دیکھیے، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، سمنان کہاں ہے؟ سمنان ایران میں ہے۔ ایران کا اس وقت صوبہ ہے، اس وقت ایک گاؤں تھا۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ خود اور ان کے بڑے حکمران تھے ایران کے۔ جب انہوں نے ابن عربی کا یہ نظریہ سنا تو کہا یہ تو شریعت حقہ کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس نظریے کے مقابل میں لفظ استعمال کیا، وحدت الشہود کا۔ اب وحدت الشہود کیا ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں تفصیل سے۔ پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے، ابھی میں نے بات ہوئی، سب سے زیادہ اس کا اثر کہاں ہوا؟ جو عجمی علاقے تھے، اور عجم سے ایک بزرگ شخصیت اٹھی۔ کون؟ شیخ علاء الدولہ سمنانی۔ اور پھر عجم سے ہی ایک اور بڑی شخصیت اٹھی، کیونکہ ایران میں زیادہ اثرات ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی کہلائے، انہوں نے بھی بڑھ کر اس نظریے کی مخالفت کی، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت نے۔ اور دوسری طرف علماء میں، ادھر حرمین میں اور اس کے علاوہ شام اور مصر کے علاقوں میں ان کا بڑا اثر تھا۔ ان کا نام تھا علامہ ابن تیمیہ۔
علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی مخالفت کی اور ابن عربی کے اس نظریے کے رد میں باقاعدہ کتابیں لکھی. شیخ ابن عربی نے بھی کتابیں لکھی. شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے خطوط میں یہ بات لکھی. تو یہ بحث ایک طرح سے بحث کا موضوع بن گیا وحدت الوجود. اور پھر اس کے مقابل ایک نظریہ آیا وحدت الشہود. اسے کسی نے ڈیولپ نہیں کیا تھا. اب ابن عربی علیہ رحمت کو تو شاگرد بہت سے مل گئے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء ان کے حلقے میں داخل ہوئے اور ان کے اس نظریے کو دنیا اسلام میں پذیرائی شروع ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ، اور اتنی ہی پھر ان کی مخالفت شروع ہوئی. میں ابھی اپنے ذخیرہ کتب کا ذکر کر رہا تھا، اس میں ایک کتاب ہے مصراع التصوف. مصراع التصوف، مجھے لکھنے والے کا نام بھول گیا ہے، وہ کتاب ہے پوری عربی میں. اس میں ابن عربی علیہ رحمت کی مخالفت میں بڑے بڑے علماء نے جو کچھ لکھا ہے یا کہا ہے ان کے مین پوائنٹس سب جمع کر دیے گئے. جمع کر کے ان کے بارے میں علماء کی آراء، صوفیاء کی آراء جو ان کے خلاف جاتی ہیں، وہ جمع کر کے تو پھر بتایا گیا ہے کہ یہ کہاں گئے، کیا ہوا، کس طرح سے ان کے نظریات شریعت حقہ کے مطابق کہاں ٹھہرتے ہیں. دوسری ایک بات ہوئی، ایک صاحب 9ویں صدی ہجری کے شروع میں فوت ہو جاتے ہیں، علامہ شمس الدین محمد سخاوی. علامہ شمس الدین محمد سخاوی ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کے شاگرد ہندوستان پہنچے، براہ راست شاگرد. گجرات جو علاقہ ہے ہمارا ہندوستان کا، گجرات، وہ بحر ہند کے ساتھ مل رہا ہے. تو عربستان سے براہ راست جو محدثین آئے تھے ان میں حافظ امام سخاوی کے شاگرد موجود تھے. حافظ امام سخاوی نے ایک پوری کتاب ابن عربی علیہ رحمت کے خلاف لکھ کر عربی میں، کتاب المنبی اس کا نام ہے، اس کا کلمی نسخے کا روٹوگراف کاپی وہ بھی میرے کلیکشن میں موجود ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی صاحب تصدیق کرنا چاہے، دیکھنا چاہیں تو کلیکشن میرا اوپن ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو کتاب المنبی کی کاپی بھی موجود ہے، اس کی مائکرو فلم بھی موجود ہے میرے کلیکشن میں، وہ دیکھی جا سکتی ہے. اس میں انہوں نے تمام آراء اپنے زمانے تک شیخ ابن عربی کے متعلق جو کہی گئی تھی وہ جمع کی ہے. اس میں چند نام ہندوستان پاکستان کے علماء بزرگوں کے بھی ہیں. یہاں پھر ان کی اس کتاب کی وجہ سے حافظ امام سخاوی کے شاگرد آئے تو اس نظریے کو کہ ابن عربی کے خلاف میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بڑی خشک قسم کی باتیں ہیں، سمجھنی آسان نہیں ہے، سمجھانی بھی آسان نہیں ہے، تاہم کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے، جب ان کے افکار، حافظ امام سخاوی کے افکار یہاں پہنچے. اچھا، اب میں یہ بات بتانی بھول گیا بیچ میں سے. ایران تو اس قسم کے نظریات اور خیالات کے لیے پہلے سے تیار تھا. میں بتا رہا ہوں سب کچھ، شاعر بالکل تیار بیٹھے تھے. یہاں کا ماحول، ہندوستان اور پاکستان کا ماحول کسی طرح بھی ایران سے پیچھے نہیں تھا. ایران سے پیچھے نہیں تھا، بلکہ 4 قدم آگے تھا. کیسے آگے تھا؟ میں اسی مسجد مبارک میں 1.5 گھنٹے کے خطاب میں بھی یہ باتیں کہہ چکا ہوں. حضرت مجدد الفسانی کی تحریک احیاء دین کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ یہاں کس طرح سے، یہاں کا ہماری سرزمین ایران سے کس طرح 4 ہاتھ آگے تھی. وہ اس طرح سے تھی کہ یہاں ہر قسم کے نظریات موجود تھے پہلے سے. مثلا ہندوؤں کے ہاں جو نظریہ تھا وہ وحدت ادیان کا چل رہا تھا کہ سارے دین ایک ہے، سارے راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں، خدا کی طرف. کسی طرف سے چلا جائے، کوئی
رام رام کہتا رہے تو وہ بھی اسی طرف جائے گا، کوئی رحیم کہتا رہے وہ بھی اس طرف جائے گا، کوئی کسی طرف جائے وہ گھوم پھر کے خدا تک جائے گا۔ یہ بات ہمارے حضرت مجدد الفسانی نے اس پر ایک بڑی ضرب لگائی، چوٹ لگائی کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ تمام راستے خدا کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم تو روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر لے کے جا جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، جو ہمارے لیے سیدھا راستہ تم نے متعین کیا ہے، اللہ پاک وہ ہمیں لے کے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ توحید کا راستہ ہے۔ ہمیں اس راستے پر چل لے کر، وہ جو ہندوانہ ہے کہ سارے راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں، کہیں سے بھی مڑ جائیں، وہ فریب تھا سارا۔ اس فریب کو ہمارے حضرت مجدد الفسانی نے پردہ کو چاک کیا کہ یہ سب کچھ بیکار اور فضول ہے، سارے راستے خدا کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ وہ راستہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور یہ دعا کرنے کے لیے فرمایا ہے اٹھتے بیٹھتے کہ اے اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ توحید کا راستہ جو ہمارے نبی نے بتایا، اور کوئی راستہ نہیں۔ اچھا، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے نظریات، اب وحدت الوجود تو بڑا سادہ نظریہ تھا کہ خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں خدا ایک۔ اب آگے ہر چیز میں خدا ہے، جو نظر آتا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر اس کا پرتو ہے، یہ نظریہ خطرناک تھا۔ اس کو بہت جلد ہندوؤں نے قبول کیا، اس نظریے کو، وحدت الوجود کو۔ اگر وہ سادے طریقے سے رہتا تو پھر بات نہیں تھی۔ پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں کے علماء لالچ میں پڑ گئے، فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ شیعہ سنی، اس وقت دو بڑے فرقے تھے، شیعہ سنی۔ ان کی جب آزاد خیالیاں، فرقہ شیعہ کی آزاد خیالیاں جب پھیلیں، عام ہوئیں، تو اس کی لپیٹ میں جو ملک سب سے زیادہ آیا وہ ہندوستان تھا۔ ایران میں اس وقت سنیت کا غلبہ تھا، اور وہاں پر زبردست قسم کے ایران میں سنی علماء تھے، اور ان کا ہولڈ تھا۔ ہولڈ کیسے تھا؟ آپ دیکھیے کہ صحاح ستہ، 6 کتابیں حدیث پاک کی 6 کی 6 ایران میں مرتب ہوئی ہیں، جن پر ہمارے اہل سنت کے عقائد کا دار و مدار ہے۔ 6 کی 6 حدیث پاک کی کتاب، بخاری شریف، بخارا کے رہنے والے امام، سنن ترمذی شریف، ترمذ کے رہنے والے، یہ بھی ایران میں۔ اب میں سب گنواؤں تو مشکل ہے، 6 کی 6 یہ ایران میں مرتب ہوئے، اور ایران میں بڑا زبردست ایسا ماحول تھا علمی، تحقیقی اور دینی، کہ وہ مکہ مدینہ کے بعد جو سب سے بڑا مرکز بنا تھا وہ ایران بنا تھا۔ پھر حالات وہاں کے بدلنے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ۔ یہ ابن عربی علیہ رحمت سے پہلے کی باتیں میں بتا رہا ہوں، بہت پہلے کی، قریب 300 سال پہلے کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا وہاں پھر حکومت بدلی۔ حکومت بدل کر کن کی حکومت آئی؟ انہوں نے اعلان کر دیا جی ہمارا تو اسٹیٹ ریلیجن شیعہ ہوگا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے، شاہ اسماعیل فرسٹ، اس نے اعلان کر دیا جی ہمارا مذہب تو اسٹیٹ ریلیجن شیعہ ہوگا۔ اب دنیا ہے، دین کیا ہے؟ ایک طرف ہے دین ہے، پہلے دنیا آ جائے، پہلے دنیا کی دولت تو سمیٹیں، دین آتا جاتا رہے گا۔ اب لوگ خاندانوں کے خاندان جو تھے وہ یہ اسٹیٹ ریلیجن قبول کرنے لگے، مذہب یہ قبول کرنے لگے، دھڑا دھڑ قبولیت، ادھر سے فیملیاں۔ اب بات حکومت نے دیکھا شاہ اسماعیل نے کہ لوگ تو دن رات اسٹیٹ ریلیجن قبول کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اس کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ حکومت کی سرپرستی میں شیعہ مبلغین کی جماعتیں تیار ہو گئیں بڑی بڑی، اور انہوں نے ایران میں ہر طرف اس مذہب کا پرچار شروع کر دیا۔
اب وہاں سے مبلغین نکلے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں میں پہنچے ہیں. سینٹرل ایشیا، یہ سینٹرل ایشیا بخارا سمرقند یہ ایران کے بالکل ساتھ تھا، اور پہلے وہ سارا ایران ہی تھا، بعد میں سینٹرل ایشیا علیحدہ ہوا. وہاں ان علاقوں میں پہنچی جو مرکزی علاقے تھے اسلام کی تبلیغ کے. بخارا، سمرقند، تاشقند یہ مرکز تھے. فقہ حنفی کی تمام تر کتابیں یہیں لکھی گئیں ایران میں، سینٹرل ایشیا میں. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ یہ بتا رہا تھا کہ وہاں جب حکومت بدلی تو علماء نے بھی کہا کہ اب ہمارا بھی جو دال دلیا ہے وہ اسی مذہب میں ہے. چنانچہ علماء نے بھی دھڑا دھڑ شیعہ مسلک اختیار کر کے اس کے حمایت میں بڑی بڑی ٹھوس کتابیں لکھنی شروع کر دیں. اب ان کے جوابات لکھنے شروع ہوئے ان کتابوں کے. تو گویا ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہو گئی. کیسا انتشار؟ مذہبی انتشار، فکری انتشار. مذہبی اسلام دین ہر معاشرے میں اعتدال پر معاشرے کو رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. معاشرے میں جو عنصر، جو چیز اعتدال پر معاشرے کو رکھتی ہے وہ مذہب ہے. جب مذہب میں انتشار پیدا ہو جائے یا پھیلا دیا جائے تو معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے. تو معاشرے کا امن اس طرح سے ختم ہو گیا. جب معاشرے کا امن ختم ہوا تو پھر وہاں بے چینی کے آثار پیدا ہوئے. جو قبول نہیں کر سکے تھے علماء اور ان کی بڑی بڑی فیملیاں، چونکہ ایران میں بہت بڑے بڑے گھرانے تھے علماء کے، پردادا عالم، دادا عالم، آگے ان کی اولادیں عالم، اہل سنت کی عالم. جنہوں نے یہ پھر قبول نہیں کیا اسٹیٹ ریلیجن شیعہ، ان کو پھر وہاں سے فرار ہونا پڑا. سب کچھ چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں، راتوں کے اندھیروں میں، یہ لکھا ہے کتابوں میں، راتوں کے اندھیروں میں خاندانوں کے خاندان جہاں جہاں سما سکتے تھے چلے گئے. چونکہ قریب ترین علاقہ ہندوستان کی سرحد لگتی تھی، ہندوستان آئے. یہاں اپنے اپنے طریقے کے مطابق ابتدا میں زندگی گزارنے کی اجازت تھی اسٹیٹ کی طرف سے. پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ایک بادشاہ تخت نشین ہوا ہندوستان میں، جلال الدین محمد اکبر بادشاہ. وہ بہت پکا مسلمان تھا، بہت خالص قسم کا ابتدا میں مسلمان تھا، بہت گہری دلچسپی، عقیدت اور وابستگی رکھتا تھا اسلام کی شروع میں. اتنا شوق تھا اسلام اور اسلامی علوم کا کہ شاید کسی مذہبی گھرانے میں کم ہوگا. بہت متاثر ہوا. تعلیم کچھ زیادہ نہیں تھی، ابتدائی تھی. اب اس کو جو کیا کرتا تھا اکبر بادشاہ، مسجد میں خود جا کر اذان دیتا تھا. بادشاہ وقت، سارے ہندوستان کا مالک، شہنشاہ جلال الدین اکبر مسجد میں جا کر خود اذان دیتا تھا، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا. یہ سب اس وقت کی کتابوں میں لکھا ہے، میرے پاس وہ سب کتابیں موجود ہیں. مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، بہت پکا مسلمان تھا. کیا ہوا؟ اس کے ارد گرد علماء سو جمع ہونے شروع ہوئے، برے علماء. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکاتیب میں ان کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، علماء سو. علماء سو، برے علماء جن کے اندر دنیا کی طمع تھی. اور پھر صوفیاء کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ صوفیاء بھی علماء سے 4 قدم آگے ہو گئے. حضرت مجدد الفسانی نے ان کے لیے صوفیاء خام کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ پختہ صوفیاء. صوفیاء جن کی تصوف کی مشق نہ تمام تھی، نہ مکمل تھی، صوفیاء خام کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا. علماء سو اور صوفیاء خام نے مل کر اس کو ایسی منزل پر پہنچا دیا کہ جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتا تھا. اس نے پھر
علماء نے اس کا سہارا لیا، جیسے ایران میں سہارا لیا گیا، اسٹیٹ ریلیجن قرار دیا گیا شیعیت کو، یہاں پھر ہندوستان میں کہا گیا کہ ہمارا مذہب تو ایسا مذہب ہے جو کسی ایک مذہب کا پیروکار نہیں ہے۔ ہم ہندوؤں کو بھی ویلکم کرتے ہیں، سکھ اس وقت مت نہیں تھا، مذہب نہیں تھا، ہم ہندوؤں کو بھی ویلکم کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں، ہم یہودیوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی فضا پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو اور ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے عالم اسلام میں، اس قسم کے نظریات رکھنے والے علماء، آزاد خیال علماء، ان میں اشراقی تھے۔ اشراقیت کا نظریہ کہاں تھا؟ ایران میں۔ وہ نبوت کے قائل نہیں تھے کہ نبوت کچھ نہیں ہے، انسان جب پڑھ لکھ جاتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ خود بخود کامل ہو جاتا ہے، اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ اسے کسی رہنما کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یعنی وہ نبوت کے کوئی نہیں مانتے تھے اشراقی۔ اکبر کا سب سے بڑا رہنما ملا مبارک ناگوری تھا، جس کے متعلق اس کے بیٹے نے آئین اکبری میں لکھا ہے کہ ہمارا باپ اشراقی تھا، ملا مبارک ناگوری کا۔ وہ اس کے جب اثرات اکبر پر ہوئے تو اکبر کے دل سے آہستہ آہستہ نبوت کا تصور مٹنا شروع ہوا، غائب ہونا شروع ہوا، بادشاہ کے دل سے اتنا غائب ہونا شروع ہوا۔ پھر جب علماء سو آئے، اس پر غالب ہوئے تو کئی قسم کے نظریات اس میں شامل ہو گئے۔ ایران میں ایک بڑا فرقہ تھا، بدعقیدہ فرقہ تھا، وہ نبوت کے قائل نہیں تھے، وہ کسی نبی کے قائل نہیں تھے، خدا کو ایک مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ جو سورج ہے یہی سب کچھ ہے۔ وہ سورج کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ان کا کوئی مر جاتا تھا تو قبر میں دفن کرتے تھے، تو قبر میں سوراخ رکھا جاتا تھا کہ مقدس سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑیں تو اس کے گناہ دھلتے رہیں۔ یہ تصور انہوں نے یہاں پیش کیا، جسے اکبر کے وزیر اعظم ابو الفضل نے فوراً مان لیا۔ اور یہاں دو خصوصیت سے نظریات نے اکبر کو راہ راست سے ہٹایا، ایک اشراقی اور دوسرے نقطبی۔ نقطبیوں نے اکبر کو سورج کی عظمت سے آگاہ کیا کہ سورج ہی سب کچھ ہے، سورج ہی بادشاہوں کا رکھوالا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے سورج کی عظمت بیان کی جانے لگی، اور اس کے دربار میں سورج کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے، جس میں اکبر کا نام خصوصیت سے لایا جاتا تھا کہ سورج کا سب سے بڑا نوازا جانے والا جو شخص ہے اس کائنات میں وہ اکبر ہے۔ ایک مولوی نے آگے بڑھ کر، لاہور کے مولوی نے، ملا شیری لاہوری نے دیکھا کہ بادشاہ، اچھا پھر سورج کی عظمت کو بڑھانے کے لیے سورج کے 99 نام، نعوذ باللہ 1001 نام، مقدس نام بنائے گئے سنسکرت میں، فارسی میں۔ اب وہ بادشاہ روزانہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا جب سورج نکلتا تھا۔ مسلمان بادشاہ، اسے یہ باور کروا دیا گیا نقطبیوں نے اور اشراقیوں نے، نقطبیوں نے خصوصیت سے، اور ہندو تو پہلے ہی پوجا کرتے تھے مظاہر قدرت کی، اسے سب باور کروایا گیا کہ یہ سورج سب کچھ ہے۔ اکبر بادشاہ صبح اٹھتے ہی جب سورج نکل رہا ہوتا تھا، سورج اس کی طرف منہ کھڑا ہو کر کے 1001 نام اس کا پڑھتا تھا، جپتا تھا۔ تو ایک مولوی ملا شیری لاہوری نے کہ بادشاہ کو تکلیف نہ ہو،
وہ نام نظم کر کے دے دیے، بادشاہ کو لکھ کے دے دیے کتاب کی صورت میں نظم کر کے، تو بادشاہ سلامت کے لیے آسانی پیدا ہو گئی اور بادشاہ شعروں میں سورج کی تعریف کرنے لگا۔ جناب آپ یہ سب کچھ میں کیوں بتا رہا ہوں، میں ابھی اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہمارا اسٹیٹ ریلیجن سن ورشپ ہوگا، سورج کی پوجا، سورج کی پرستش ہمارا ملکی مذہب ہوگا۔ آپ ملکی جو قانون کی کتاب ہے اس وقت کی، وہ میرے پاس موجود ہے، اصل فارسی کتاب، اس کا انگریزی ترجمہ، اس کا اردو ترجمہ، سارے ترجمے بھی موجود ہیں میرے پاس۔ اس کتاب کا نام ہے آئین اکبری۔ آئین کہتے ہیں قانون کو، اکبری عہد کا قانون۔ اس میں عنوانات ہیں، آداب آفتاب پرستش، وہ سورج کی پرستش کو خدا کی پرستش کا درجہ دیا گیا۔ اب جب دیکھا انہوں نے تو پارسی بھی پیچھے نہ رہے۔ پارسی کون ہیں؟ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پارسی۔ اکبر نے گجرات سے پارسیوں کو بلایا اپنے دربار میں، اتنا انہوں نے پھر آگ کی عظمت بادشاہ پر واضح کی۔ وہ بادشاہ جو مسجد میں جا کے جھاڑو دیتا تھا، وہ اذان دیتا تھا، وہ علماء کے جوتے سیدھے کرتا تھا، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اس وقت کی کتابوں میں۔ اس بادشاہ نے پارسیوں کو دربار میں بلایا، انہوں نے آگ کی عظمت بادشاہ پر واضح کی، آگ کی عظمت، آگ کتنی عظیم چیز ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے مہابھارت کے مقدمے میں فارسی کا ترجمہ ہوا تو اس پر مقدمہ وزیر اعظم نے لکھا، اس میں آگ کو ام العناصر قرار دیا۔ ام العناصر، تمام عناصر کو جنم دینے والی جو چیز ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن کے مطابق آگ قرار پائی۔ آپ مہابھارت کا مقدمہ بھی میرے پاس موجود ہے، تو اس میں ام العناصر کہا گیا۔ یہ سب باتیں میں یہاں تفصیل سے بیان کر چکا۔ ان حالات میں شیخ اکبر ابن عربی کا نظریہ یہاں بہت جلد قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس نظریے کو علماء صوف اور صوفیاء خام جن کا نام لیا جا رہا ہے، جن کو ہمارے حضرت مجدد نے صوفیاء خام کہا ہے، اور ان کو خوب للکارا نہیں، ان پر پے در پے ایسے فکری حملے کیے ہیں۔ اگر میری زندگی اور توفیق ہوئی تو میں ایک ایک فکر آپ کے سامنے بتاؤں گا، اللہ پاک کی توفیق ہوئی اس معاملے میں تو۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اب اکبر بادشاہ نے کو جب آگاہ ہوا کہ آگ کیا چیز ہے، آگ کتنی عظیم ہے، ام العناصر تو اسے وزیر اعظم قرار دے چکا تھا آگ کو، تو دوسرا مذہب کیا تھا؟ آگ کی پرستش۔ شاہی دربار میں حکم ہوا اکبر کی طرف سے کہ ہر وقت آگ روشن رہے، ہر وقت شاہی دربار کے کسی نہ کسی کونے میں آگ جلتی رہے، اور بادشاہ سلامت اس کی طرف منہ کر کے ورد و وظائف کرتے رہے۔ ورد و وظائف یہ اسلامی نہیں، وہی بات پارسیوں والی۔ پارسیوں کو بلایا گیا، پارسیوں نے آگ روشن رکھی دربار میں، اور نگران کون تھا؟ اس کا وزیر اعظم، جو ام العناصر قرار دے رہا تھا آگ کو۔ تو یہ نظریات جب آئے تو وہاں پر ابن عربی کو پیچھے کون چھوڑ سکتا تھا؟ ابن عربی بھی وہاں تشریف لائے فکری اعتبار سے۔ ان کو تو فوت ہوئے اس وقت 300 سال سے اوپر ہو چکے تھے، 400 سال ہو چکے تھے۔ نظریات نہیں مرتے۔ اب ان کے نظریات پر جو چڑھائے گئے ملمہ، ان کو جو پیش کیا گیا نظریات کو، وہ بہت خطرناک تھا، بہت خطرناک صورتحال تھی۔ وہ وحدت الوجود کو وحدت ادیان کا رنگ دے کر اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ دیکھیے ابن عربی علیہ رحمت کی کا کوئی ایک رسالہ کوئی ایک کتاب، وہ علماء کے لیے سمجھنی نہایت مشکل ہے، نہایت دقیق ہے۔
تو اکبر بیچارہ جس کی تعلیم ہی کوئی نہیں تھی، اسے کوئی بھی رسالہ ابن عربی کے نام پہ لکھ کر، اپنی طرف سے نام لکھ کر پیش کر دیا جاتا تو وہ تو سارے آنکھوں پہ رکھتا۔ ایسا ہوا، ایسا کیا گیا، ابن عربی کے نظریات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ ایک عالم، ایک صوفی جن کا نام تاج الدین تھا، تاج دین کا تاج مانے اس کے، انہوں نے عجیب طریقہ اختیار کیا۔ انہیں ایک ڈولی میں بٹھا کر بادشاہ سلامت کا جو محل کی دوسری منزل جہاں بادشاہ سلامت آرام فرماتے تھے، وہاں کھڑکی کھولی گئی، رکھی گئی۔ اس کھڑکی کے برابر ان کی ڈولی اوپر کھینچ کر وہاں رکھ دی جاتی تھی، اور وہ صوفی جو بزرگ تھے تاج الدین، وہ وہاں وحدت الوجود کو توڑ مروڑ کر اس طریقے سے پیش کرتے تھے اکبر بادشاہ کے سامنے، اور صوفیہ کی شرحیات، ان کی خلاف شرع حرکتیں اور کرامتیں ایسی بیان کرتے تھے کہ اکبر بادشاہ سمجھا کہ یہ صوفیزم تو ایسے ہی ہے، یہ کسی طرف بھی اس کو توڑ مروڑ کر لے جائیں۔ تو ان باتوں نے پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کو اس طرف راغب کیا۔ ابتداء میں خود حضرت مجدد الفسانی وحدت الوجود کے پیروکار تھے۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں شیخ اکبر ابن عربی کے نظریات کے مطابق، تعلیم کے مطابق مشقیں کرتا تھا سلوک کی، اور جو آپ نے ربائی لکھی ہے کہ کفر اور اسلام تو ایک ہی چیز ہے، یہ آپ نے اعتراف کیا ہے، اعتراف کے طور پر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ شکر تھا سارا میرا، وہ غلطی تھی میری۔ میں نے اپنی شیخ کی خدمت میں یہ بات لکھی تو شیخ نے آگے سے زبردست قسم کا تنبیہ کی، وہ تنبیہ کے الفاظ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ خط بھی میرے پاس موجود ہے جو حضرت مجدد نے یہ ربائی لکھی خط میں، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے جو جواب دیا وہ مجموعہ بھی میرے پاس ہے خطوط کا۔ اس میں وہ لکھا ہے کہ یہ تو دین سے کوئی اصلیت نہیں رکھتے تیرے یہ میاں احمد سرہندی، جو تم نے یہ ربائی لکھی ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت نے وہ ربائی خود اس میں لکھ کے بھیجی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے یہ ربائی لکھ بھیجی، تو میرے شیخ نے مجھے اس پر تنبیہ کی۔ اب شیخ کی تنبیہ کوئی معمولی شیخ تو نہیں تھا، وہ تو صاحب لفظ شیخ تھا، وہ جو منہ سے نکلتا تھا اللہ پاک وہ کر دیتا تھا، اللہ پاک وہ کر دیتا تھا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں میں تو وحدت الوجود کے نظریے اصل نظریے تھے، وہاں اس میں کوئی آمیزش نہیں تھی۔ حضرت کے والد گرامی مخدوم عبدالاحد وحدت الوجود کے ذریعے تربیت کرتے تھے، اس میں کوئی ہندوانہ شامل نہیں تھا، کوئی وحدت ادیان شامل نہیں تھا۔ ان کے نظریات صاف طور پہ پڑھائے جاتے تھے، بے شمار علماء پڑھاتے رہے، وہ پڑھائے جاتے تھے۔ حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا ہے دیکھیے، کیا فرمایا ہے سنیے، کہ میں تو اس کے مطابق کرتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت خواجہ کی صحبت سے مجھے وحدت الوجود میں حال پیدا ہو گیا۔ حال یہ نہیں کہ ناچنے کودنے لگ جائے بندہ، مجھ پر وحدت الوجود کی اصل حقیقت واضح ہونا شروع ہوئی کہ وحدت الوجود اصل کیا ہے۔ اور ابن عربی کو اپنے سلوک کی مشق کے دوران کہاں کہاں غلطیاں ہوئی تھیں، مجھے ان مقامات پر بھی پہنچا دیا گیا کہ کہاں کہاں ابن عربی سے غلطیاں ہوئی تھی سلوک کی مشق میں۔ اللہ پاک نے مجھ پر وہ کھول دیے راستے، اپنی رحمت سے کھولنے شروع کیے۔ ابتداء میں تو یہ بھی لکھا ہے پچھلے مکاتیب میں کہ جب مجھ سے وحدت الوجود کے ذریعے آنے والی تجلیات، وہ روشنیاں غائب ہونا شروع ہوئیں تو میں بہت پریشان ہوا، میں بہت گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، مجھ سے تو لگتا سب کچھ چھن گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ بہت پریشان ہوئے، اپنی شیخ کی خدمت میں اپنی پریشانی لکھی تو آپ نے فرمایا نہیں میاں اب کچھ اور ہونے والا ہے۔
پھر فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ پر عین الیقین طاری کیا، عین الیقین طاری کیا مجھ پر، عین الیقین، میں اس کی تشریح بڑی تفصیل سے کر چکا، عین الیقین مجھ پر طاری کرنا شروع کیا، تو مجھے عین الیقین کے ذریعے معلوم ہونا شروع ہوا وہ میرے شیخ کی صحبت کا اثر تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ بھی جو تربیت کرواتے تھے مریدوں کی، سلوک کی مشق کرواتے تھے، وہ وحدت الوجود کے ذریعے کرواتے تھے، اس سے آگے نہیں ترقی ہوئی تھی ان کی بھی، ابھی ترقی درمیان تھی، حضرت مجدد کی تربیت بھی اسی رنگ میں شروع ہوئی تھی، ابن عربی کے رنگ میں۔ پھر کیا ہوا، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت بیمار تھے، بہت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ امید نہ رہی زندگی کی۔ 40 سال کی کل عمر تھی، مبارک تھی، کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، ہندوستان کے سب سے بڑے تھیولوجین مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت خواجہ کا انہوں نے سنا شدید بیمار ہیں تو عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے ان سے فرمایا کہ میاں عبدالحق سنو، میاں عبدالحق ایک بات سنو۔ کیا بات سنو؟ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا میاں عبدالحق مجھے عین الیقین کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو وحدت الوجود کا راستہ ہے تربیت کا، مجھے عین الیقین کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ تنگ نائے ہے، شاہراہ اس سے آگے ہے، یہ تنگ نائے ہے، یہ چھوٹا سا راستہ ہے، یہ تنگ راستہ ہے، سلوک کی منزلیں طے کرنے کا یہ تنگ راستہ ہے، شاہراہ اس سے آگے ہے، شاہراہ اس سے آگے ہے، یعنی اس سے اگلی منزل وحدت الشہود کی ہے۔ مجھے یہ چنانچہ یہ بات حضرت شیخ محدث نے حضرت مجدد الفسانی سے بیان کی کہ حضرت جب میں حاضر ہوا عیادت کے لیے، دونوں ایک ہی شیخ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت شیخ محدث کو بھی حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت سے سلسلہ نقشبندیہ میں خلافت اور اجازت تھی، یہ ہم عصر کتابوں میں سب لکھا ہے، یہ خلافت اور اجازت تھی باقاعدہ، اور حضرت مجدد تو تھے ہی خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے، دونوں گویا پیر بھائی ہوئے۔ شیخ محدث نے اپنے شیخ یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ کا یہ مبارک قول حضرت مجدد سے بیان کیا۔ حضرت مجدد نے حضرت شیخ محدث کے حوالے سے 4 جگہ یہ بات درج کر دی 4 جگہ، ان میں سے 2 جگہیں تو میں بتا چکا ہوں، 2 میں جب نصیب ہوئے پھر بتاؤں گا۔ تو مکاتیب میں بھی یہ بات لکھ دی ان کے حوالے سے، ان کی روایت، ان کی گواہی سے۔ پھر کیا ہوا، اب اللہ پاک کی رحمت سے وہ دروازے کھلنے شروع ہوئے، پہلے شیخ پر کھلے، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت پر، وہ تنگ نائے سے شاہراہ پر جانے کے جو راستے تھے وہ پہلے شیخ پر کھلے، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت پر، وہ پھر اللہ پاک کی رحمت سے کھلتے چلے گئے، اور پھر حضرت مجدد الفسانی نے تحریر فرمایا ہے کہ مجھ پر تو وہ راستے ایسے واہ ہوئے، کیسے واہ ہوئے کہ میں ایک مقام پر پہنچا جہاں ابن عربی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ بس یہ آخری منزل ہے، اس منزل کو میں اتنی چمک تھی، اتنا منتہیانہ منزل تھی کہ ابن عربی سمجھے کہ بس یہی آخری منزل ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے، یہاں ولایت ہی ختم ہو جاتی ہے، ولایت کی منزلیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک نے مجھ پر یہ منکشف کیا ہے، صرف مجھ پر، اور اپنے آپ کو انہوں نے خاتم الولایت قرار دیا۔ میں اس میں یہ عبارت پڑھ کے سنا چکا ہوں، اپنے آپ کو کیا قرار دیا؟ خاتم الولایت، کہ مجھ پر ولایت ختم ہو گئی۔ اس پر حضرت مجدد الفسانی نے اس کا نوٹس لیا اور فرمایا نہیں، یہ بات ان سے کشف میں غلطی ہوئی ہے، ابن عربی سے کشف میں یہاں غلطی ہوئی ہے،
پھر غلطیاں ان کی کشفی غلطیاں بیان کرنی شروع کی. کیسے بیان کیسے کوئی کشف کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے. کشف تو اپنی محنت اور اپنی کوشش سے حاصل ہوتا ہے. حضرت مجدد بھی اس مقام پر پہنچے جس مقام کو ابن عربی نے آپ سے 400 سال پہلے آخری منزل قرار دیا تھا. وہاں پہنچ کر کیا فرمایا؟ نہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اس منزل پر پہنچے تو فرمایا نہیں یہ تو منزل نہیں ہے. وہ منزل تو اس سے ورا کہتے اوپر کو، وہ منزل تو اس سے اوپر ہے. اور محنت کی اور کوشش کی، اپنے شیخ کی دعا اور رہنمائی سے اور آگے پہنچے. جب اور آگے پہنچے تو اگر ناقص ہوتے، اگر شیخ کامل نہ ہوتا پیچھے، تو وہ بھی ابن عربی کی طرح کہتے کہ بس یہی منزل ہے آخری. ابن عربی مجھ سے پیچھے رہ گئے، یہ آخری منزل ہے، میں خاتم الولایت ہوں. ہرگز میں اپنے آپ کو خاتم الولایت نہیں کہا، اپنے آپ کو ہرگز خاتم الولایت نہیں کہا. آگے پہنچے، جب اور آگے پہنچے تو پھر کہا نو وہ وراء الوراء ثم وراء الوراء، وہ تو اس سے بھی اوپر ہے. یعنی منزلیں، سلوک کی منزلیں یہ آخری منزلیں نہیں ہیں. کسی بزرگ نے خط لکھ کر حضرت مجدد سے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بس مکمل تھی، کامل تھی، وصال سے پہلے نسبت کامل ہو چکی تھی. حضرت مجدد نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ کے خادم خاص نے خط لکھا تھا، وہ خط موجود ہے ان میں. ان کا نام تھا خواجہ حسام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خط لکھا. حضرت مجدد نے کیا جواب دیا سنیے. حضرت مجدد نے خط لکھا، نہیں میاں یہ تمہارا خیال ٹھیک نہیں ہے. نسبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، نسبت کبھی مکمل نہیں ہوتی. مجھے ایسے لگتا ہے، حضرت مجدد اپنا کشف بیان کرتے ہیں ان سے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مبارک قبر میں بیٹھے اپنی نسبت کی تکمیل کی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. پڑھ کے دیکھیے مکاتیب میں یہ لکھا ہے، ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. تو آپ تو دعویٰ کیے بیٹھے ہیں کہ یہی آخری منزل ہے اور یہی میں ہی خاتم الولایت ہوں. یہ سب باتیں آپ نے کہا وہم و خیال ہیں. یہ سب باتیں وہم اور خیال ہیں، یہ کوئی مخالفت نہیں تھی. یہ نہیں فرمایا ابن عربی کو یہ باتیں ساری سن کے خدا نخواستہ کافر قرار نہیں دیا. علماء نے ان کے کفر کے فتوے دیے. علامہ ابن تیمیہ نے باقاعدہ ان کے خلاف فتویٰ لکھا، وہ چھپا ہوا، وہ بھی میرے پاس ہے. آپ دیکھیے کیا کہا، کتنی احتیاط کی بات کہی ابن عربی کے بارے میں. آگے آئے گی تو میں تفصیل اور بیان کروں گا. کیا لکھا، کیا اعلیٰ درجے کی بات لکھی ہے. سنیے، ابن عربی کی پہلے نظریاتی اور کشفی اعتبار سے مخالفت کی کہ ان کے نظریات کو جو توڑا مروڑا جا رہا ہے اپنے مطابق. پہلے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. رب کریم کی رحمت بہت وسیع ہے. وہ جو ابن عربی نے فرمایا ہے کہ بس یہیں ختم ہو گئی ولایت، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ ان پر اللہ پاک کی مزید رحمت ہوئی ہو، ان پر اللہ پاک کی مزید رحمت ہوئی ہو، وہ لکھ نہ سکے ہوں، وہ اسے لکھ نہ سکے ہوں، یا لکھا ہو تو ہم تک نہیں پہنچا. لکھا ہو تو ان کا رسالہ، ان کی تحریر ہم تک نہیں پہنچی. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں اچھا خیال رکھنا چاہیے، ان کی تعویل کرنی چاہیے. اللہ پاک ان کو معاف کرے. اس قسم کے سارے جملے اس میں لکھے ہوئے. علماء نے تو سیدھا اٹھتے ہی کفر کا فتویٰ صادر کر دیا. کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا، مخالفت فکری کشفی ضرور کی. کس لیے کی؟ سارا پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ حضرت مجدد نے کیوں مخالفت شروع کی ابن عربی کی. خود بھی صوفی، ابن عربی بھی بہت بڑے صوفی درجہ. بلکہ اب نسبت کی بات ہو رہی ہے. آپ نے خود لکھا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں یہاں تشریح کر چکا ہوں، بہت تفصیل سے لکھا ہے. حضرت ایک بار آپ نے اپنی محفل میں فرمایا تھا، اپنے شیخ کو لکھا ہے کہ یہ جوان، یہ سرہند سے آنے والا جوان میرے پاس
آیا تھا، ایک نسبت لے کے آیا تھا میرے پاس. کیا لے کے آیا تھا؟ ایک نسبت لے کر آیا تھا. وہ نسبت لے کر آیا تھا. جب میری صحبت ملی تو اس کی نسبت کو پر لگ گئے اور اس کی نسبت محبوبیت میں پہنچ گئی. اس کی نسبت کہاں پہنچ گئی؟ محبوبیت میں پہنچ گئی. حضرت یہ آپ نے ایک بار یہ فرمایا تھا اپنی محفل میں میری موجودگی میں، تو یہ دعا ہے کہ میرے جو آپ کی صحبت سے پر لگے ہیں وہ لگے رہیں اور میں روحانی ترقی کرتا ہی چلا جاؤں. یہ آپ نے اس میں خط میں لکھا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے اور میں بیان کر چکا. یہ ساری تفصیلات اور معاملات اس قسم کے رہے ہیں جس کا پس منظر مجھے بیان آپ کے سامنے میں نے کیا ہے. تو ان معاملات کے ساتھ ساتھ جو انتہائی خطرناک فکری دینی اور فکری فضا پیدا ہو گئی تھی، وہ ابن عربی کی پیدا کی ہوئی نہیں تھی. وہ ابن عربی کے نظریات کو جیسے ابھی میں نے کہا توڑا مروڑا گیا تھا اسٹیٹ ریلیجن کے مطابق بنانے کے لیے اور اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے اور بادشاہ سے انعامات لینے کے لیے. اور تیرے انعامات تو سب یہیں پڑے رہ گئے. بادشاہ بھی دنیا سے جاتا رہا اور تجھے جوتے اب تک پڑ رہے ہیں. وہ مولویوں کو اب تک جوتے پڑ رہے ہیں. دنیا کے پجاری مولویوں کو ان کی دولت کہاں گئی؟ ایسے مولوی بھی تھے اکبر کے زمانے میں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کے بہانے بنا کر سونے کی اینٹیں اس میں دفن کی ہوئی تھی. وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. ایک سال زکوٰۃ اپنی بیوی کے نام کر دیتے تھے اپنی جائیداد، اور دوسرے سال اپنے نام کر لیتے تھے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. ایسے مولوی بھی تھے وہاں پر جن کی وہ قبریں کھدوائی گئیں تو سونے کی اینٹیں نکلیں. کان بھرنے والوں نے کہا واقعی ٹھیک نکلا. وہ مخدوم الملک تھے، وہ مفتی اعظم تھے ملک کے. انہوں نے دولت کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں یہ کچھ کیا. تو جب مفتی اعظم کی بنائی ہوئے قبرستان سے سونے کی اینٹیں نکلیں تو بادشاہ نے تو کہنا تھا اور یہ مولوی ہوتے ہیں اور مولویوں کا یہ کردار ہوتا ہے اور علماء کا یہ کردار ہوتا ہے. اس نے تو دین سے پھرنا ہی تھا. اس نے تو فلسفیانہ باتیں قبول کرنی تھی. اللہ پاک ہم سب کو رحم کرے. بسم اللہ. رحم کر. اللہ پاک ہم سب پر رحم کر، مسلط فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ پاک رمضان شریف کی برکتیں ہمارے لیے جو ہے وہ عرضہ فرما دے. ہمارے لیے برکتیں، رمضان پاک کی برکتیں ہمارے لیے اس میں سے حصہ ہمیں عطا فرما جس سے ہم راہ راست پر آ جائیں. ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ معاشرتی امن کے ساتھ ساتھ مذہبی امن بھی ہو اور ہم اختلافات کو چھوڑ کر ایسے متحد ہو جائیں کہ ہمارے اوپر دنیا سوار نہ ہو. رب کریم دوسری دنیا سوار نہ ہو ہمارے. وآخر دعوانا